بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے سینٹ کمیٹی کو بتایا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 45 روز سے جاری مسلسل لاک ڈاؤن کے ساتھ وادی میں 9 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے مزید 1,80,000 فوجی، نیم فوجی دستے اور دیگر اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں سہیل محمود نے بھارت کی جانب سے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پیدا ہونے والی انسانی حقوق، اس کی خلاف ورزیوں اور سیکیورٹی کی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ بھارتی جارحیت میں اضافہ ہو گیا ہے اور وہ کوئی بھی شرانگیزی کر کے اس کا الزام پاکستان پر دھرنے سے دریغ نہیں کرے گا، جبکہ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کی رپورٹس کے مطابق مقبوضہ کشمیر سے 6,000 افراد کو گرفتار کر کے بھارت کی مختلف جیلوں میں بھیجا جا چکا ہے، جہاں انہیں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہبی آزادیوں پر پابندی ہونے کے ساتھ ساتھ عوام خوراک اور ادویات کی قلت کا شکار ہیں۔ سہیل محمود کا مزید کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی میں مواصلاتی رابطے سے منقطع ہونے پر وزیر اعظم عمران خان نے عالمی رہنماؤں سے رابطہ کر کے وادی کشمیر میں بھارتی فورسز کی شفافیت سے آگاہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، سہیل محمود کے مطابق حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سیکیورٹی کونسل کی صدر سے رابطہ کر کے انہیں بھارتی فوج کے مظالم سے آگاہ کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پاکستان بیرون ملک پاکستانیوں اور عالمی میڈیا کی مشترکہ کاوشوں سے مقبوضہ کشمیر پوری دنیا کی بھرپور توجہ کا مرکز بن چکا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، برطانوی خبر رساں ادارے نے بھی بھارتی حکومت کے مقبوضہ کشمیر میں امن کے دعووں کا پول کھول دیا ہے۔ بی بی سی کے ہندوستان میں نمائندہ خصوصی نے حقیقت بے نقاب کی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے صحافی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات کو معمول کے مطابق کہنا محض ایک فریب ہے۔ تشدد کے خوف سے والدین بچوں کو سکول نہیں بھیج رہے، بچے گھروں میں بند ٹی وی دیکھتے ہیں یا والدین سے بھارت کی ناانصافیوں کے قصے سنتے ہیں۔ خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ دہلی میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کشمیری تشدد سے تھک چکے ہیں اور بالآخر ملازمت اور ترقی کے وعدوں کو تسلیم کر لیں گے، لیکن کشمیر میں اس خیال سے کوئی اتفاق نہیں رکھتا۔ نام مخفی رکھنے کی شرط پر مقامی پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ بھارت پر کشمیریوں کو کوئی اعتماد نہیں رہا، لوگ غصے میں ہیں، تذلیل محسوس کر رہے ہیں اور بے بس ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم مزاحمت کہاں سے اٹھے گی، احتجاج کا سونامی آنے والا ہے، لوگوں کے دل میں لاوا جل رہا ہے۔ بی بی سی کے مطابق 2011 میں امریکی ادارے بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 54% افراد آزادی کے خواہش مند تھے۔ جنریشن آف ریجن کشمیر کے مصنف ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ پچھلے 3 سال قبل برہان وانی کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والے احتجاج میں عوام کے غصے نے نئی تحریک کو ہوا دی ہے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جن کے تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے والا آرٹیکل ختم نہیں کرتا، تب تک اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ پاکستان سے جا کر کشمیریوں میں جہاد، کشمیریوں پر ظلم ہوگا۔ ناظرین کرام، بھارت سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت پر انتہا پسندوں نے قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ ایسے ذہن کے لوگ ہی کسی علاقے کو اتنے دنوں تک بند کر کے رکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر باور کرایا کہ جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے والا آرٹیکل ختم نہیں کرتا، تب تک اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے اور وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ میں اس طرح کشمیر کا کیس اقوام متحدہ میں پیش کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کشمیر میں جا کر جہاد کرے گا تو وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بھارت کو اس وقت کشمیر میں بہانا چاہیے، وہاں اس نے 9 لاکھ فوج جمع کی ہوئی ہے۔
انہوں نے کہا اس وقت پوری کشمیری قوم بھارت کے خلاف ہے، جو ان کے ساتھ تھے اب وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ عالمی فورم پر دہائیوں بعد بات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی رہی سہی کسر میں اقوام متحدہ میں پوری کر دوں گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق ملاقات میں ملکی سلامتی سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب اور امریکہ کے حوالے سے امور زیر غور آئے، جبکہ وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر DGISPR بھی موجود تھے۔ دریں اثنا وزیر اعظم نے سویڈن کے وزیر اعظم اسٹیفن لوفوین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات سے پیدا شدہ سنگین صورتحال کو نمایاں کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی برادری بھارت پر بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری۔ سویڈن کے وزیر اعظم نے انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کشیدہ صورتحال میں کمی اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے افغان صدر اشرف غنی کو بھی ٹیلی فون کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم نے منگل کو ہونے والے 2 حملوں میں درجنوں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی اور بے گناہ افغان شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کی۔